اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم سامعین، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جو مومنین بے اولاد ہیں، جو مسلمان بے اولاد ہیں، ان کی گودوں کو آباد فرمائے، ان کو صاحب اولاد فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اہل بیت کی محبت مودت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو خداوند متعال اہل بیت یعنی رسول اور اس کی آل کی محبت عطا فرمائے، اور جو اس کے سچے اصحاب ہیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں کافی عرصے سے یعنی ایک حدیث ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو نصیحت فرمائی، اس شخص کو یہ بیان فرمایا جو شخص آ کے رسول کی خدمت میں کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں گے کہ میں موت کی تمنا کروں، تو پھر رسول اکرم نے اس شخص کو فرمایا، اے بندہ خدا جو آخرت کا طویل سفر طے کر رہا ہے، اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ 10 چیزوں کا ہدیہ کرے۔ ان میں سے میں نے 8 کو بیان کر دیا ہے، آج میں 9واں ہدیہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ ہے وہ ہدیۃ جبرائیل 4 اشیاء، 4 چیزیں ہدیہ کرنی چاہیے جناب جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ ان میں سے پہلا ہدیہ ہے وقلۃ العقل، یعنی کم کھانا، کم یعنی زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی روایات بھی منع کر رہی ہیں کہ زیادہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ بھوک میں ہے، علم فی الجوع، یعنی علم بھوک میں ہے، علم پیاس میں ہے، علم مشقت کے ذریعے ہے۔ تو یعنی انسان کو چاہیے اگر کھانا کھانا ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق کھائے، یعنی کم کھائے، زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ پہلا ہدیہ تھا۔ اور جو دوسرا ہدیہ ہے وہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے وقلۃ النوم، یعنی کم سونا، زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ اور یہ میں ایک بیان ایک خاتون کا فیس بک پر دیکھ رہا تھا، وہ بیان کر رہی تھی کہ انسان اگر کم سوتا ہے، البتہ یہ کم سونے کے بارے میں وہ بیان کر رہی تھی کہ اگر کوئی 5 گھنٹے سوتا ہے تو اس میں کینسر اور دوسری بیماریوں کا ملحق ہونا، لاحق ہونا زیادہ چانسز ہے، یعنی 50-50 ہے، یعنی شوگر اور کینسر کا 50-50 جو ہے چانسز ہے۔ دوسری چیز اس نے کہا کہ اگر انسان جو ہے یعنی اگر انسان 6 گھنٹے سوتا ہے تو 40% یعنی کینسر اور جو شوگر ہے اس کا چانسز ہے، اور اگر انسان 7 گھنٹے سوتا ہے تو نہ کینسر ہے اور نہ ہی وہ شوگر ہے۔ یعنی انسان کو لہذا اس ڈاکٹری کے مطابق اور سائنس کے مطابق جو ہے 7 گھنٹے سونا چاہیے۔ حد اقل اگر انسان کو زیادہ نیند آئے تو 8 گھنٹے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں سونا چاہیے، اور وقت پہ سونا چاہیے، وقت پہ بیدار ہونا چاہیے۔ میرے محترم سامعین، یہ روایات میں بھی ہے کہ زیادہ سونا صحیح نہیں ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے لیے اگر انسان ہدیہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کم سوئے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمیشہ حمد و خدا
کرنی چاہیے، حمد و ثنا خدا کرنی چاہیے، مدا ومت الحمد، یعنی خدا کی حمد و ثنا، ہمیشہ کے لیے خدا کی حمد و ثنا کریں۔ یعنی اگر انسان سو رہا ہے تو حمد و ثنا ہونی چاہیے، جاگ رہا ہے تو حمد و ثنا ہونی چاہیے، چل رہا ہے تو حمد و ثنا ہونی چاہیے، بات کر رہا ہے تو حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ یعنی انسان ہمیشہ کے لیے خدا کو یاد رکھے۔ یہ تیسرا ہدیہ تھا۔ اب جو چوتھا ہدیہ ہے جبرائیل علیہ السلام کے لیے، وہ ہے وقلۃ الکلام، کم کلام کرنی چاہیے، زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں نے یہ جائزہ لیا ہوگا اس کائنات میں کہ بہت سارے انسان، جب انسان زیادہ بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ جھلا ہے، یہ پاگل ہے۔ تو لہذا امیر المومنین کا فرمان بھی ہے ناج البلاغہ میں کہ انسان اپنی زبان کے تحت ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جتنا کم کلام کرے گا اتنا لوگوں کو وہ اچھا لگے گا، جتنا وہ زیادہ کلام کرے گا تو وہ انسانوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو لہذا ہمیں خدا توفیق دے کہ ہم اس ہدیے پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہم اس ہدیے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کے لیے خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔